الحمدللہ 1990 سے ادارہ دعوت ارشاد الیگزینڈریا ورجینیا کے زیر اہتمام ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج مورخہ دسمبر 18 2011 کا یہ درس قرآن سورۃ اعراف کی آیت نمبر 44 سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله فيبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہم نے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے اس کو واقعہ کے مطابق پایا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو اس کے مطابق واقعہ کے مطابق پایا۔ قَالُوا نَعَمْ، وہ کہیں گے ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر، الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ سے اعراض کیا کرتے تھے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا،
اور اس میں کجی تلاش کرتے رہتے تھے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور آراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے، وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافہ سے پہچانیں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم۔ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے۔ وَإِذَا صَرَفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْكَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف جا پڑیں گی، قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو ان کے قیافے سے پہچانیں گے۔ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، پکاریں گے، کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارے اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا۔ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، اور کیا یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہ کرے گا؟ ادخلوا الجنہ، ان کو یوں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں تم، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ تم پر کوئی اندیشہ ہے اور نہ تم مغموم ہوگے۔ آج کی آیات میں جنتیوں اور دوزخیوں کی آپس میں بات چیت کا ذکر ہے، ان کے ڈائلاگ، ان کی گفتگو کا ذکر ہے، اور یہ ذکر جیسے یہاں پر موجود ہے قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں اور صورتوں کے اندر بھی جنتیوں اور دوزخیوں کی گفتگو کا ذکر آیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جنتی اور دوزخی ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ چنانچہ آج کے مکالمے میں، آج کی آیات میں ان کے اسی ایک دیکھنے کے بعد مکالمے کا ذکر ہے، گفتگو کا ذکر ہے۔ سورۃ صافات میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جنت والا ایک شخص اپنے ایک دوست کی ملاقات کا خواہش مند ہوگا۔ جنت کے شخص، جنتی شخص، اور اپنے ایک دوست کی ملاقات کا کیا ہوگا؟ خواہش مند ہوگا۔ جب اسے وہ جنت میں نہیں پائے گا، وہ جنتی آدمی جب اپنے دوست کو جنت میں نہیں پائے گا تو جہنم میں اس کو تلاش کرے گا۔ جہنم میں اس کو کیا کرے گا؟ تلاش کرے گا۔ چنانچہ اللہ پاک نے اس کو قرآن حکیم میں نقل فرمایا اور ان الفاظ کے ساتھ فرمایا فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، وہ دوزخ میں جھانک کر دیکھے گا تو اسے جہنم کے درمیان پڑا ہوا پاوے گا۔ جب جھانک کر دیکھے گا تو اپنے اس دوست کو کہاں پڑا ہوا پائے گا؟
جہنم کے درمیان میں پڑا ہوا اس کو پائے گا۔ بہرحال معلوم یہ ہوا کہ یہ جنتی اور دوستی ان کے آپس میں ڈائلاگ اور مکالمے ہوں گے۔ اب ایک چیز یہ واضح رہنی چاہیے کہ جنت آسمانوں سے اوپر ہے۔ جنت کہاں پہ ہے؟ جنت آسمانوں سے اوپر ہے، اور جہنم ساتوں زمین سے نیچے ہے۔ جہنم کہاں ہے؟ ساتوں زمین سے نیچے ہے، اور کروڑوں میل کا ان کا آپس میں فاصلہ ہے، جنت اور دوزخ کا۔ کیونکہ جس وقت 7 آسمان وہ اوپر ہو گئی اور دوزخ 7 زمین کہاں ہو گئی؟ نیچے ہو گئی، تو اس جنت اور دوزخ کا کروڑوں میل کا فاصلہ ہے۔ کتنے میل کا فاصلہ ہے؟ کروڑوں میل کا فاصلہ ہے۔ اس کے باوجود، کروڑوں میل کے فاصلے کے باوجود ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، اور ان میں مکالمہ ہوگا، ان میں گفتگو ہوگی، ان میں مکالمہ ہوگا، ان میں کیا ہوگی؟ گفتگو، ان میں مکالمہ اور گفتگو ہوگی۔ جنت والا ایک مکالمے میں قرآن حکیم میں یہ بھی ذکر ہے کہ جنت والا اپنے ایک دوست کو کہے گا، جنت والا اپنے ایک دوست کو کہے گا کہ تاللہ ان کدت لتردین، تاللہ قسم کھائے گا، تاللہ ان کدت لتردین، خدا کی قسم قریب تھا کہ تو مجھ کو ہلاک کر دیتا اگر میں تیری باتوں میں آ کر حق کو میں بھی انکار کر دیتا، تو قریب تھا تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا جیسے خود ہلاک ہو چکا ہے۔ قریب تھا کہ تو مجھ کو بھی کیا کر دیتا؟ ہلاک کر دیتا۔ مگر خدا تعالی کا یہ احسان عظیم ہے کہ میں تمہاری باتوں سے متاثر نہیں ہوا، میں تیری باتوں سے متاثر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے اس جنت کے مقام کے اوپر پہنچا دیا ہے۔ بہرحال اسی طرح کے مکالمات جو قرآن حکیم میں دیگر مقامات کے اوپر ہیں، ان مکالمات میں سے یہ بھی ایک مکالمہ ہے، یہ بھی ایک کیا ہے؟ مکالمہ اور گفتگو ہے۔ پہلے اس کا سمپل تھوڑا سا ترجمہ سنیں، پھر اس کے اوپر پھر بات آتی ہے۔ فرمایا ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعد ربنا حقا، اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم نے جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس کو واقعہ کے مطابق پایا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو مطابق پایا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے کہ ہاں۔ وہ کیا کہیں گے؟ ہاں، نعم، یس۔ اس قسم کا جیسے یہاں پر مکالمے کا ذکر ہے، اسی قسم کا ایک مکالمہ صحیحین کی حدیث میں آتا ہے۔ صحیحین کی حدیث وہ ہوتی ہے کہ جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر جو کتابوں کے اندر حدیث موجود ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ حدیث صحیحین کی ہے۔ یہ حدیث کس کی ہے؟ صحیحین کی ہے۔ تو چنانچہ ایک صحیحین کے اندر اسی قسم کے ایک مکالمے کا واقعہ آتا ہے۔ وہ واقعہ جو ہے کہ جنگ بدر میں جب بڑے بڑے سردار کافر مارے گئے، جنگ بدر میں جب بڑے بڑے سردار کافر مارے گئے تو حضور اقدس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب وہ مارے گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر اس کنویں میں ڈال دو. ان جو کافر مارے گئے تھے ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر کہاں پہ ڈال دو؟ کنویں میں ڈال دو. وہاں پر کنواں تھا ویران، تو فرمایا کنویں میں ڈال دو. شدید گرمی کا موسم تھا اس وقت، شدید، ویسے بھی عرب کے اندر گرمی شدید ہوتی ہے، تو اس وقت تو شدید گرمی کا موسم تھا. ایک لاش کے تو ٹکڑے ہو چکے تھے، باقیوں کو گھسیٹ کر کنویں میں گرا دیا گیا. وہ جو کفار تھے باقیوں کی لاشوں کو گھسیٹ کر کس میں گرا دیا گیا؟ کنویں میں گرا دیا گیا. اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر، کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر ائمہ کفر، جو کفر کے بڑے بڑے سرغنے تھے، ابو جہل وغیرہ جو ائمہ کفر تھے، کفر کے امام، ان ائمہ کفر سے آپ نے خطاب فرمایا. وہ جو لاشیں ان کی قبر کی وہ کنویں کے اندر تھیں، کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا؟ خطاب فرمایا. جس طرح اس آیت کریمہ کے اندر خطاب ہے، اسی قسم کا وہ بھی خطاب ہے. اسی قسم کا کیا ہے؟ وہ بھی خطاب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب میں فرمایا کہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا ہے. ان کو فرمایا کہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو کیا پا لیا ہے؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا ہے. اور فرمایا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے کہ نہیں؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو کیا پا لیا ہے؟ سچا. فرمایا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. فرمایا تم بتاؤ کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت عمر ساتھ تھے، انہوں نے عرض کی. حضرت عمر ساتھ تھے، انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ما تکلم من اجساد لا ارواح لها. حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ ایسے جسموں سے خطاب فرماتے ہیں جن کے اندر روح نہیں ہے؟ وہ تو ختم ہو چکے تھے نا. آپ کو آپ کی توجہ ہے، آپ توجہ تو فرماؤ، بات تو چلی جائے گی. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ ایسے اجساد سے، جسموں سے، لاشوں سے خطاب فرماتے ہیں کہ جن کے اندر روح نہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا ما تکلم من اجساد لا ارواح لها، جن کے اندر روح نہیں ہے، جن کے اندر کیا نہیں ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت کے اندر محمد کی جان ہے، ما انتم باسمع لما اقول منہم. فرمایا کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں تم ان کو ان سے زیادہ نہیں سنتے. یعنی جو میں باتیں ان سے کر رہا ہوں تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سنتے، یہ بھی سن رہے ہیں. یہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ سن رہے ہیں. اللہ اکبر. لیکن آگے فرمایا وَلَٰكِنَّهُمْ لَا يُجِيبُونَ، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے. سن تو رہے ہیں یہ لاشیں میری باتوں کو، لیکن کیا نہیں کر سکتے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّهُمْ لَا يُجِيبُونَ، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے. تو یہ ایک مکالمہ جیسے آیات کے اندر اسی طریقے سے اسی قسم کا یہ بھی ریلیٹڈ مکالمہ ہے جو کہ صحیحین کی حدیث کے اندر یہ واقعہ آیا ہے. کس میں آیا ہے؟ صحیحین کی حدیث میں واقعہ آیا ہے. اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، اس کی توجیہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو زندہ کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت بات فرمانے لگے
تو اللہ پاک نے وہ جو کفار کی لاشیں تھی ان کو کیا فرمایا تھا؟ اللہ پاک نے ان کو زندہ کیا اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنوائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ پاک کو زندہ کر، کیونکہ آدمی قبر میں جاتا ہے مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک زندہ کرنے کے اوپر تو قادر ہے نا. تو اللہ پاک نے ان کو حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ زندہ کیا تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کو سنوائی تاکہ لوگوں کو عبرت ہو. لوگوں کو کیا ہو؟ عبرت ہو، اور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ان بڑے بڑے جاوروں کا کیا حشر ہوا. تو یہ عبرت دلانے کے لیے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کو سنوائی. تو بہرحال جس وقت جنتی اور دوستیوں کا آپس میں یہ مکالمہ ہوگا تو اب دیکھو فرمایا ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعد ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس کو واقعہ کے مطابق پایا. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو مطابق حق کے مطابق پایا ہے؟ تو اب وہ جواب دیں گے قالوا نعم. کیا کہیں؟ قالوا نعم کے معنی ہوتے ہیں یس. عربی کے اندر نعم یس جو ہے نا اس کو کہتے ہیں نعم. کیا کہتے ہیں؟ قالوا نعم. وہ کہیں گے ہاں. وہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ ہاں ہم نے ان باتوں کو صحیح پایا ہے. ہم نے ان باتوں کو کیا پایا ہے؟ صحیح پایا. واقعی کتابوں اور رسولوں کے واسطے سے جو اللہ تعالی نے خبر دی تھی وہ سب ٹھیک نکلی ہیں. وہ سب کیا نکلی ہیں؟ ٹھیک نکلی ہیں. تو جس وقت وہ اقرار کر لیں گے اب پھر اس کے بعد آواز آئے گی. اس کا اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں. توجہ فرماؤ. فرمایا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا. دونوں کون سے؟ اصحاب جنت اور اصحاب نار. تو ایک ان دونوں کے درمیان میں پکارنے والا کیا کرے گا؟ پکارے گا. فرمایا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. اور پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر. اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر. اب توجہ فرماؤ. فَأَذَّنَ لفظ جو ہے نا فَأَذَّنَ پہلے لفظ فَأَذَّنَ کا لفظی معنی ہے آذان دینا. فَأَذَّنَ کا لفظی معنی کیا ہے؟ آذان دینا. اور عربی میں یہ لفظ بلند آواز سے عام اعلان کے لیے استعمال ہوتا ہے. عربی میں یہ لفظ بلند آواز سے عام اعلان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ استعمال ہوتا ہے. نماز کے لیے جو آذان دی جاتی ہے کس کے لیے؟ نماز کے لیے جو آذان دی جاتی ہے اس سے بھی نماز کا اعلان مراد ہوتا ہے. نماز کا کیا مراد ہوتا ہے؟ اعلان مراد ہوتا ہے. غرض ہے کہ ان کے جو جب انہوں نے کہا نا نعم، انہوں نے کیا کہا؟ نعم. جس وقت انہوں نے ہاں کہا تو اس کے کہنے کے بعد فرشتہ ان ظالموں پر آواز بلند لعنت کی آذان دے گا. جب انہوں نے نعم کہا تو فرشتہ ان کے اوپر لعنت کی آذان دے گا. لعنت کی کیا کرے گا؟ لعنت کی آذان دے گا تاکہ سب اولین اور آخرین سن لیں. تاکہ سب اولین اور آخرین سن لیں. اور یہ ظالم بلا شبہ قابل لعنت ہے.
یہ ظالم بلا شبہ کیا ہیں؟ قابل لعنت ہے. تو یہی فرمایا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، پھر ایک پکارنے والا ان دونوں کے درمیان میں پکارے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر، اللہ کی مار ہو. یعنی اس نے وہ آواز اس نے دی بآواز بلند، اس نے اعلان کیا تو ان کا مجرم ہونا سب کو معلوم ہو گیا. ان کا مجرم ہونا سب کو کیا ہو گیا؟ معلوم ہو گیا. اور ان کا جرم ظلم عظیم تھا. ان لوگوں کا جرم کیا تھا؟ جرم عظیم تھا. اور وہ جرم عظیم کفر اور شرک ہے. وہ جرم عظیم کیا ہے؟ کفر اور شرک. اچھا، جس وقت اب اس نے اذان دے دی، اب انہوں نے ان کو یہ سزا کیوں ملی؟ اب ان کی وجوہات چند. پہلی بات فرمایا الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ سے اعراض کیا کرتے تھے. پہلا جرم ان کا یہ تھا کہ خود اللہ کی راہ سے اعراض کرتے تھے. اللہ کی راہ سے کیا کرتے تھے؟ اعراض کرتے تھے. یعنی خود بھی گمراہ تھے. خود بھی کیا تھے؟ خود بھی گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی اللہ کے رستے سے روکتے تھے. خود بھی گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی اللہ کے رستے سے روکتے تھے. اور یہی ہر نبی کے دور میں کفار کا شیوا رہا ہے. جتنے بھی کافر ہیں ہر نبی کے دور میں ان کا یہی شیوا رہا. خود بھی اعراض کیا، دوسروں کو بھی روکا. خود بھی اعراض کیا اور دوسروں کو بھی روکا. چنانچہ قرآن حکیم کو اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ ان کے مقابلے کے اندر جو کفار تھے خود بھی اعراض کرتے تھے پیغمبروں کے میسج کا اور آگے لوگوں کو بھی روکتے تھے. اور ان کے مخالفین لوگوں کو نبی کی بات سننے سے وہ روکتے تھے. چنانچہ حضرت خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا. جیسے تمام پیغمبروں کے ساتھ یہی سلوک ہوا، اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا. اگر کوئی باہر سے مکہ میں آتا، توجہ ہے نا بھائی، اگر باہر سے کوئی آدمی مکہ میں آتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو ملنے کے لیے تو کفار کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہ پائے. ان کی کوشش ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہ پائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو باز رکھنے کی کوشش کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے تھے غلط پروپیگنڈا. تو غلط پروپیگنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کر کے لوگوں کو باز رکھنے کی کیا کرتے تھے؟ کوشش کرتے تھے اور ان کو تلقین کرتے تھے. کبھی کہتے تھے یہ شخص دیوانہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتے تھے؟ یہ شخص الیاذ باللہ کیا ہے؟ دیوانہ. کبھی کہتے یہ شاعر ہے. کبھی کیا کہتے؟ شاعر ہے. بعض لوگوں کو لالچ دے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے سے روکتے تھے. لالچ دے دیتے تھے، بھائی ہم تم کو اتنا چیز دیتے ہیں، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مت جاؤ. اور بعض پر تشدد بھی کرتے تھے. جو آدمی لالچ سے باز نہ آتا پھر اس کے اوپر کیا کرتے؟ تشدد کرتے تھے. چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے تشدد کا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں. یہ راوی اس کے خود ہیں حضرت ابو ذر غفاری.
بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سن رکھا تھا، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے سن رکھا تھا کہ مکہ کے سردار باہر سے آنے والوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے روکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے سے کیا کر رکھا تھا، سن رکھا تھا کہ جو بھی باہر سے آؤٹ سائڈر آتا ہے تو یہ کفار جو ہے نا، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بارے میں اور ملاقات سے روکتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں جب میں مکہ میں پہنچا، حضرت ابو ذر کہتے ہیں جب میں مکہ مکرمہ میں پہنچا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ دریافت کرنے کے لیے، کیونکہ یہ تو باہر سے آ رہے تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایڈریس، آپ کا پتہ دریافت کرنے کے لیے میں نے ایک کمزور آدمی کو مخاطب کیا۔ ایک بھی انتہائی مجھے کمزور سا آدمی سامنے آیا نا، اس کو میں نے مخاطب کیا، اس کو میں نے کیا کیا، مخاطب کیا۔ اور کہتے ہیں میرا خیال یہ تھا کہ بھئی یہ نمانہ قسم کا کمزور قسم کا آدمی ہے تو یہ آسانی سے مجھے پتہ بتا دے گا، کسی زوراور سے پتہ کیا تو بھائی پتہ نہیں، تو میں نے یہ سمجھا کہ بھائی یہ کمزور آدمی ہے تو میں نے اس کا انتخاب کر کے میں نے اس سے حضور اقدس کے یہ مجھے آسانی سے میں نے پتہ دریافت کیا کہ یہ تو شخص کم از کم چوں چرا نہیں کرے گا، یہ شخص کم از کم چوں چرا نہیں کرے گا۔ مگر کہتے ہیں جو ہی میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، جو ہی میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، اس آدمی نے فوراً شور مچا دیا، اس آدمی نے فوراً کیا مچا دیا، شور مچا دیا، پکڑ لو یہ صابی ہے۔ صابی لفظ قرآن حکیم کے اندر بھی استعمال ہوا ہے، صابی، صابی ہے یعنی کہ جو بزرگوں کے دین کو جو نہیں ماننے والا اس کو صابی، تو یہ پکڑ لو اس کو، یہ صابی ہے، یہ کیا ہے، یہ صابی ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئے، اس کمزور آدمی نے کہا کہ یہ صحابی ہے، اس کو پکڑو، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں لوگوں نے حرم کے قریب، میں حرم کے قریب تھا، لوگوں نے حرم کے قریب مجھے اتنا مارا کہ مجھے لہو لہان کر دیا، مجھے پکڑ لیا لوگوں نے اور مجھے اتنا مارا کہ مجھے کیا کر دیا، لہو لہان کر دیا، اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا، اتنا لہو لہان کیا کہ میں بے ہوش ہو گیا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مخالفین اسلام، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کو مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ مخالفین اسلام اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ ماڈرن پروپیگنڈا اسلام کے متعلق یہ ہے کہ یہ اسلام ٹیررسٹ لوگوں کا مذہب ہے، ہر وقت، اور یہ دہشت پسندی کا مذہب ہے، یہ دہشت پسند لوگ ہیں۔ یہ سب اسی سلسلے کی کڑی ہے جو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہی ہے، بلکہ ہر نبی کے زمانے کے اندر یہ سلسلہ چلا ہے، جیسے واقعات سے بتایا گیا ہے۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے اس پروپیگنڈے کا کہ اسلام کی اتنی عیب جوئی کی جائے، اسلام کی اتنی عیب جوئی کی جائے کہ اس کے کوئی قریب نہ آئے، اسلام کے کوئی اسلام کے قریب نہ آئے۔ اور اللہ تعالیٰ چونکہ حالات سے باخبر تھے، اللہ پاک ان حالات کے کیا تھے، اللہ پاک کو تو قیامت تک آنے والے حالات کا پتہ ہے، تو اللہ پاک چونکہ ان حالات سے باخبر تھے، اسی وجہ سے اللہ پاک نے بھی ساتھ قرآن میں خبر دی ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم
واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کے نور کو بجھا دیں، واللہ متم نورہ، اللہ پاک اپنے نور کو مکمل فرمائیں گے، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر کتنے اس کو مکروہ اور اس کو ناپسند کریں، اللہ پاک اپنے نور کو بجھنے نہیں دے گا، اللہ پاک اپنے نور کو بجھنے نہیں دے گا، یہ پروپیگنڈا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ اور جیسے کہ عام شعر میں بھی کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو فرمایا کہ ایک تو بات یہ تھی، وہ جو دوست تھے ان کی ایک وجہ یہ تھی، توجہ ہے نا بھائی، یہ آیت نمبر 45 ہے، فرمایا الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ سے اعراض کیا کرتے تھے، یہ دوزخ میں اس وجہ سے گئے کہ اللہ کی راہ سے کیا کرتے تھے، اعراض۔ دوسری وجہ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی تلاش کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں کجی، اللہ کی راہ میں ابھی کجی کی تفصیل آ رہی ہے، اللہ کی راہ میں کیا تلاش کرتے تھے، کجی، یعنی کہ اسلام میں ایسی عیب جوئی کرتے تھے، اسلام میں ایسی عیب جوئی، کیا عیب جوئی کرتے تھے کہ کوئی شخص اس اسلام کے قریب نہ آئے، کوئی شخص اسلام کے قریب نہ آئے، چنانچہ غیر مسلم اکثر، جو غیر مسلم ہیں وہ اکثر جو حدود ہیں اللہ پاک کی قرآن حکیم کے اندر جو حدود بیان ہوئی ہیں، چوری کی حد، زنا کی حد، شراب نوشی، اکثر غیر مسلم اپنا ان چیزوں کو پروپیگنڈے کا ذریعہ بناتے ہیں، اکثر غیر مسلم ان چیزوں کو اللہ پاک کی جو حدود عیب جوئی یہ کرتے ہیں کہ ان کو اپنے پروپیگنڈے کا ذریعہ بناتے ہیں، ان کو اپنے پروپیگنڈے کا کیا بناتے ہیں، ذریعہ بناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اسلام نے وحشیانہ سزائیں مقرر کر رکھی ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام نے کیا کر رکھی ہیں، اسلام نے وحشیانہ سزائیں مقرر کر رکھی ہیں، کہتے ہیں قطع جد، ہاتھ کا کاٹنا چور کا، اور رجم اسٹوننگ پتھر مارنا، کہتے ہیں کہ یہ غیر انسانی سزائیں ہیں، کہتے ہیں یہ کیا ہیں، غیر انسانی سزائیں ہیں۔ مغربی ممالک میں اسلامی سزاؤں کے خلاف بڑا زہر اگلا جاتا ہے، ان ممالک کے اندر اسلامی سزاؤں کے خلاف بڑا کیا کیا جاتا ہے، زہر اگلا جاتا ہے، تاکہ لوگ اسلام کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ لوگ اسلام کی طرف متوجہ، تاکہ لوگ اسلام کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ اور اب تو روشن خیال مسلمان بھی، اب تو روشن خیال مسلمان بھی حدود اللہ کے خلاف باتیں کرنے لگے ہیں۔ جو روشن خیال ہے نا مسلمان، وہ اللہ کی حدوں کے متعلق وہ بھی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی کیا کرتے ہیں، وہ بھی باتیں کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سزائیں، ہاتھ چور وغیرہ کا کاٹنا جو ہے، یہ جو سزائیں ہیں یہ وحشیانہ اور غیر مہذب ہیں، کہتے ہیں وحشیانہ ہیں اور کیا ہے، غیر مہذب ہیں۔ اور اب تو دنیا متمدن ہو چکی ہے، کہتے ہیں کہ اب دنیا کیا ہو چکی ہے، متمدن ہو چکی ہے، اور اب ان سزاؤں کی ضرورت باقی نہیں رہی، کہتے ہیں اب ان سزاؤں کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اسی طرح یہ جو معترضین ہیں یہ تعدد ازواج پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اسلام کے اندر جو متعدد شادیاں کرنے کا جو اجازت دی ہے اسلام نے، یہ لوگ اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں، تعدد ازواج پر کہتے ہیں یہ تعدد ازواج یعنی زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دینا، کہتے ہیں یہ عیاشی ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ عیاشی کا ذریعہ ہے، حالانکہ توجہ فرماؤ،
حالانکہ اگر کوئی شخص بیک وقت 10 عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے، اگر کوئی شخص ناجائز تعلقات 10 عورتوں کے ساتھ رکھے، استوار کرے، تو وہ تو گوارا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ گوارا ہے. مگر دوسری عورت سے نکاح کر کے بیوی بنا کر رکھنا، یہ ان کو گوارا نہیں ہے. دوسری عورت کو نکاح کر کے بیوی بنا کر رکھنا ان کو گوارا نہیں، یہ ان کو گوارا نہیں. یہ سب اسلام کی عیب جوئی ہے. یہ اسلام کی کیا ہے؟ عیب جوئی ہے، جس کی یہاں پر اللہ پاک مذمت فرماتے ہیں. جس کی یہاں پر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ مذمت فرماتے ہیں. اور فرماتے ہیں دوسری وجہ، فرمایا الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ سے راہ کیا کرتے تھے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی تلاش کیا کرتے تھے. اور اب آج تیسری بات آ رہی ہے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے. آخرت کے بھی کیا تھے؟ اب اس کے اوپر بات آئے گی. آخرت کے منکر، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، یعنی کہ اللہ تعالی کے رستے سے روکنا، دین میں کجی تلاش کرنا، یہ تو ان کی خصلت تھی ہی، یہ تو ان کی خصلت تھی ہی، مگر وہ اس چیز کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے. مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور حساب کتاب کی منزل آنی ہے. حساب کتاب کی منزل آنی ہے اور جزا اور سزا سے دوچار ہونا ہے. جزا اور سزا سے دوچار ہونا ہے. روشن خیال لوگ تو اس قدر مصروف ہیں، یہ جو روشن خیال لوگ ہیں یہ اس قدر مصروف ہیں کہ آدھی آدھی رات تک ریڈیو اور ٹیلی ویژن اور VCR پر پروگرام دیکھتے ہیں اور ان کی فلمیں چلتی ہیں. اور ہر گھر یہ سینما گھر کا منظر پیش کرتا ہے. ہر گھر سینما گھر کا کیا پیش کرتا ہے؟ منظر پیش کرتا ہے، جہاں گانے کی منحوس آوازیں اور کھیل تماشے کی فراوانی ہے. کھیل تماشے کی کیا ہے؟ کھیل تماشے کی فراوانی ہے. بھلا ایسی صورت میں آخرت کی توجہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جس وقت اتنی چیزیں چل رہی ہوں اس وقت انسان کو آخرت کی طرف توجہ کیسے ہو سکتی ہے؟ آخرت کی طرف توجہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تقریباً تمام ممالک میں کھیلوں کی وزارتیں قائم ہیں. کھیلوں کی کیا ہے؟ باقاعدہ کھیلوں کی وزارتیں قائم ہیں، منسٹریاں قائم ہیں کھیلوں کی. کھیلوں کی ٹیمیں غیر ممالک بھیجی جاتی ہیں. کھیلوں کی ٹیمیں غیر ممالک بھیجی جاتی ہیں. کروڑوں کے حساب سے اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے. کروڑوں کے حساب سے ان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ خرچ ہوتا ہے. اور ان مقابلوں کو دیکھنے کے لیے لوگ ہفتہ بھر ٹیلی ویژن کا اعتکاف کرتے ہیں. ٹیلی ویژن کے کیا کرتے ہیں؟ معتکف ہوتے ہیں ٹیلی ویژن کے معتکف. بعض لوگ تو رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں نا، لیکن یہ پورا ہفتہ اور 10 دن جب تک وہ کھیل چلتی ہے پیشاب کرنے کے لیے نہیں جاتے کہ بھائی کہیں پر وہ جو ہے نا وہ ہمارا وہ جگہ مس ہو جائے. تو پورا ہفتہ 10 دن وہ ٹیلی ویژن کا اعتکاف کرتے ہیں. ٹیلی ویژن کا کیا کرتے ہیں؟ اعتکاف کرتے ہیں. ان حالات میں اللہ تعالی کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور آخرت کو یاد کرنے کا موقع کیسے مل سکتا ہے؟ اسی وجہ سے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبتیلا کی نوبت جو اللہ پاک نے فرمائی ہے کیسے آ سکتی ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے جہنم میں جانے کی ایک وجہ یہ ہے. تو پھر تینوں وجہ دوبارہ فرمایا الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں راہ کیا کرتے تھے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس میں کہیں تلاش کیا کرتے تھے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے. آخرت کے بھی کیا تھے؟ منکر تھے.
یہ سارے کام آخرت کے منکروں کے ہیں. جو آخرت کے اوپر یقین کرتے ہیں وہ اپنے ٹائم کو ایسا برباد نہیں کرتے، وہ اپنے ٹائم کو ایسا برباد نہیں کرتے. اب اس کے بعد آیت نمبر 46 فرمایا وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی. جنتی اور دوستیوں کی بات ہو رہی ہے نا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں جنتیوں اور دوستیوں کے درمیان میں ایک آڑ ہوگی. کیا ہوگی؟ فرمایا کہ وَبَيْنَهُمَا حجاب، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی. آڑ، جب اللہ تعالی جنت اور دوزخ والوں کا ذکر کر چکے تو اب یہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یہ اللہ پاک اب بتاتے ہیں کہ دوزخ اور جنت کے درمیان ایک حجاب ہوگا، ایک بلند دیوار ہے. ایک حجاب ہے اور وہ حجاب بلند دیوار ہے. وہ کیا ہے؟ بلند دیوار ہے، جس کا خاصہ یہ ہے، وہ جو دیوار ہے نا، اس دیوار کا خاصہ یہ ہے کہ جنت کا اثر دوزخ تک اور دوزخ کا اثر جنت تک نہ پہنچنے دیں. ایک دیوار ہے بلند، اور اس کا خاصہ یہ ہے کہ جنت کا اثر دوزخ تک اور دوزخ کا اثر جنت تک نہ پہنچنے دے. کیونکہ اگر اہل جنت کو نار کا کوئی اثر پہنچے تو ان کے لیے باعث ایذا ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ باعث. اور اگر اہل جنت کو کوئی اثر اہل دوزخ تک پہنچے تو ان کے عذاب اور مصیبت میں کمی آ جائے گی، ان کے عذاب کے اندر کیا آ جائے گی؟ کمی آ جائے گی. اس لیے اللہ پاک نے درمیان میں ایک پردہ قائم کر دیا. درمیان میں کیا قائم کر دیا؟ پردہ قائم کر دیا، اور ادھر کا اثر ادھر تک نہ پہنچ سکے، تاکہ ادھر کا اثر ادھر تک نہ پہنچ سکے. اور یہ وہی حجاب ہے جس کو اللہ پاک نے سورۃ حدید میں ذکر فرمایا. اسی حجاب کو اللہ پاک نے ایک دوسری سورۃ حدید ہے، اس کے اندر بھی کیا فرمایا ہے؟ ارشاد فرمایا. اللہ پاک وہاں پر ارشاد فرماتے ہیں سورۃ حدید میں، اللہ پاک فرماتے ہیں فَضُرِبَ بَيْنَهُمَا بِسُورٍ، ان کے درمیان میں ایک دیوار بنا دی گئی ہے. فَضُرِبَ بَيْنَهُمَا بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اور اس کا ایک دروازہ ہے. بَاطِنُهُ فِيهِ رَحْمَةٌ، اس کے اندر تو اللہ کی رحمت ہے. وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور اس کے باہر اللہ کا عذاب ہے. اس کے باہر اللہ کا کیا ہے؟ عذاب. چنانچہ فرماتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کے درمیان، خلاصہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے. ایک کیا ہے؟ ایک دیوار حائل ہے. اور اس پردہ کے باوجود وہ آپس میں ان کو خطاب کا موقع دیا جائے گا. جنتیوں اور دوزخیوں کو اس پردے کے باوجود خطاب کا کیا دیا جائے گا؟ موقع دیا جائے گا، جس کا ذکر اوپر آیا. اور اللہ پاک نے فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، دیوار ہے لیکن ان کو آپس میں گفتگو کرنے کا کیا دیا جائے گا؟ موقع دیا جائے گا. اور عنقریب آگے ذکر آنے والا ہے جو کل کے درس میں، کہ وہ دوست کی اہل جنت کو کہیں گے ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو. کیا دے دو؟ ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو. ان افیدوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی دے دو. او مما رزقکم اللہ، یا اللہ نے جو تم کو رزق دیا اس میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو. تو یہ گفتگو ہوگی. یہ کیا ہوگی؟ یہ گفتگو ہوگی. بعض علماء نے فرمایا کہ اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان کچھ جھروکے ہوں گے، کچھ جھروکے ہوں گے جن سے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے. کچھ ایسی ونڈو سوراخ ہوں گے کہ جس سے ایک دوسرے کو کیا کر سکیں گے؟
ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے اور بات کر سکیں گے اور بات صاحب روح المعانی ایک بہت بڑے مفسر ہیں، روح المعانی ان کی تفسیر کا نام ہے. تو صاحب روح المعانی یعنی روح المعانی تفسیر والے صاحب فرماتے ہیں کہ پردہ ایسا ہوگا، وہ جو پردہ ہے جنت اور دوزخ کے درمیان، وہ فرماتے ہیں کہ پردہ وہ ایسا ہوگا جو جنت کا اثر اہل دوزخ کی طرف اور دوزخ کا اثر اہل جنت کی طرف نہیں پہنچنے دے گا، نہیں پہنچنے دے گا. البتہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف آواز پہنچے گی، اثر تو نہیں پہنچے گا لیکن آواز پہنچے گی. اور پھر اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ دیوار درمیان میں حائل ہوتے ہوئے صاحب روح المعانی پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہ درمیان میں دیوار حائل ہوتے ہوئے آواز کیسے پہنچے گی؟ جب دیوار حائل ہے تو آواز کیسے پہنچے گی؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں امور الآخرت لا تقاس بامور الدنیا، کہتے ہیں کہ آخرت کے امور کو دنیا کے امور کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا. فرماتے آخرت کے امور کو دنیا کے امور کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا. لیکن اب یہ تو صاحب روح المعانی نے اس وقت بات فرمائی، لیکن اب جدید ٹیکنالوجی نے ثابت کر دیا ہے. اب یہ جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس نے کیا کر دیا ہے؟ ثابت کر دیا ہے کہ آواز پہنچنے اور بات کرنے کے لیے درمیان کی چیز کا حائل ہونا وہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. درمیان میں چیزوں کا حائل ہونا کوئی رکاوٹ، آواز آدمی پہنچا سکتا ہے، آواز آدمی پہنچا سکتا ہے. اور ایک شخص امریکہ میں بیٹھے ہوئے ایشیا میں بات کرتا ہے، درمیان میں کتنی رکاوٹیں ہیں. ایک شخص امریکہ میں بیٹھے ہوئے کہاں پر بات کرتا ہے؟ اور افریقہ میں بات کرتا ہے. تو بہرحال آج کل کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے، آواز پہنچانے کے لیے درمیان میں جو چیزیں ہیں وہ کوئی حائل نہیں ہوتی، وہ کوئی حائل نہیں ہوتی. اور اس پر کوئی کسی قسم کا تعجب نہیں ہے، اس پر کوئی کسی قسم کا تعجب نہیں ہے. تو فرمایا آیت نمبر 46 وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، یہ جس چیز کے اوپر آراف، سورت آراف ہے نا، اب آراف کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور آراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے، وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافہ سے پہچانیں گے. آراف پہ آدمی ہوں گے، توجہ فرماؤ، توجہ ہے نا بھائی. یہ جو نیچے مراقبے میں گئے ہوئے ماشاءاللہ ان کو بولا آراف میں آدمی ہوں گے اور وہ لوگوں کو قیافے سے پہچانیں گے، وہ لوگوں کو قیافے سے پہچانیں گے. اب توجہ فرماؤ، جنت اور دوزخ والوں کے درمیان باہمی مکالمے کی ضمن میں ایک بات اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جہنم سے تو نجات پائیں گے، جہنم سے کیا کریں گے؟ نجات پائیں گے، مگر ابھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، مگر ابھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. البتہ اس کے امیدوار ہوں گے کہ بھائی ہمیں جب جہنم سے نجات مل گئی ہے ہمیں بھی انٹری اللہ پاک نصیب فرما دیں گے. امیدوار ہوں گے، لیکن ابھی تک ان کو موقع نہیں ملے گا، ابھی تک ان کو موقع نہیں ملا ہوگا، ابھی تک ان کو موقع نہیں ملا ہوگا. ان لوگوں کو اہل آراف کہا جاتا ہے. ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ آراف والے. ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ آراف والے کہا جاتا ہے. معاشر میں لوگوں کے خلاصہ یہ ہے کہ معاشر میں لوگوں کے 3 گروہ ہوں گے. کتنے گروہ ہوں گے؟ لوگوں کے 3 گروہ ہوں گے. نمبر 1 کھلے کافر. کون سے؟ نمبر 1 کھلے کافر اور مشرک. ان کی تو پل صراط پر چلنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. ان کی تو پل صراط کے اوپر چلنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. پہلے ہی جہنم کے دروازوں سے ان کو دھکیل دیا جائے گا. پہلے ہی ان کو جہنم کے دروازوں سے کیا کر دیا جائے گا؟ دھکیل دیا جائے گا. نمبر 2 ہے مومنین.
دوسرا گروپ کس کا ہے؟ مومنین کا. ان کے ساتھ نور ایمان کی روشنی ہوگی. ان کے ساتھ کیا ہوگی؟ نور ایمان کی روشنی ہوگی. اور تیسرا گروپ ہے منافقین کا. تیسرا گروپ کون سا ہے؟ منافقین کا. یہ چونکہ منافق جو تھے اور ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں. منافق اسی کو بولتے ہیں اوپر سے مسلمان بنا ہوا ہو بیچ میں کافر ہو. تو یہ مسلمانوں کے ساتھ لگے رہے ہیں. یہ منافق مسلمانوں کے ساتھ لگے رہے ہیں. وہاں بھی شروع میں یہ منافق مومنین کے ساتھ ہوں گے. محشر میں شروع میں یہ منافق مومنین کے ساتھ ہوں گے. اس وقت ایک سخت اندھیری سب کو ڈھانپ لے گی. جس وقت ساتھ ہوں گے تو اس وقت ایک اندھیری ہوگی, اندھیرا ہوگا اور وہ سب کو کیا کر لے گا؟ سب کو ڈھانپ لے گا. مومنین اپنے نور ایمان کی مدد سے آگے بڑھیں گے. جو مومنین ہیں اپنے نور ایمان کی مدد سے آگے بڑھیں گے. اور منافق ان کو پکار کر کہیں گے, اندھیری میں منافق ان کو پکار کریں گے, ذرا ٹھہرو. کہیں گے ذرا ٹھہرو, ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں. ذرا ٹھہرو, تمہارے پاس یہ جو روشنی ہے ہم تمہاری روشنی سے کیا کر لیں؟ ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں. اس پر اللہ پاک کی طرف سے کوئی کہنے والا کہے گا. جس وقت وہ کہیں گے نا ذرا ٹھہرو ہم تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں, تو اس وقت اللہ پاک کی طرف سے کوئی کہنے والا کہے گا. اللہ پاک کی طرف سے کوئی کہنے والا کہے گا پیچھے لوٹو. ان کو کہے گا کیا کرو؟ پیچھے لوٹو, وہاں روشنی تلاش کرو. ان کو آواز آئے گی منافقوں کو پیچھے لوٹو. یہ جو ان کو کہہ رہے ہو نا ٹھہرو, یہ نہ کرو, پیچھے لوٹو اور روشنی کی تلاش کرو. روشنی کی کیا کرو؟ مطلب یہ ہوگا کہ یہ روشنی ایمان اور عمل صالح کی ہے جس کے حاصل کرنے کا مقام گزر چکا ہے. یہ روشنی ایمان اور عمل صالح کی ہے جس کا مقام تو دنیا تھا. جس کا مقام کیا تھا؟ پیچھے لوٹو. تو کہیں گے کہ بھائی یہ مقام پیچھے, جن لوگوں نے ایمان اور عمل صالح کے ذریعے یہ روشنی حاصل نہیں کی ان کو آج روشنی کا فائدہ نہیں ملے گا. آج ان کو روشنی کا فائدہ نہیں ملے گا. اسی حالت میں منافقین اور مومنین کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی. مومنین اور منافقین کے درمیان اسی حالت میں کیا ہو جائے گی؟ ایک دیوار کو حائل کر دیا جائے گا جس میں ایک دروازہ ہوگا. جس میں کیا ہوگا؟ دروازہ ہوگا. اور اس دروازے کے باہر تو سارا عذاب ہی عذاب نظر آئے گا, اور دروازے کے اندر جہاں پر مومنون ہوں گے وہاں پر اللہ پاک کی رحمتوں کا وہ مشاہدہ کریں گے اور جنت کی فضائیں ان کے سامنے ہوں گی. جنت کی فضائیں ان کے سامنے ہوں گی. اور اللہ پاک نے یہ مضمون پورا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا سورۃ حدید میں فرماتے ہیں. کیا فرمایا؟ وَيَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ, اور جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں. آپ کو ترجمہ سمجھ آتا ہے؟ فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ, جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُورِكُمْ, کہ ذرا تھوڑی سی دیر ٹھہر جاؤ ہم بھی تمہارے نور اور روشنی سے فائدہ حاصل کر لیں. تھوڑی سی دیر ٹھہر جاؤ ہم بھی تمہارے نور اور روشنی سے کیا کر لیں؟ فائدہ حاصل کر لیں. تو آواز, جیسے کہا نا آواز آئے گی, قیل ارجعوا وراءکم, کہا جائے گا کہ پیچھے کی طرف لوٹو. فالتمسوا نورا, یہ نور کو پیچھے سے مل رہا ہے. یہ کدھر سے مل رہا ہے؟ یہ تو پیچھے سے مل رہا ہے. فرمایا کہ قیل ارجعوا, ہم کو ٹھہرنے کے لیے مت کہو, پیچھے لوٹو. قیل ارجعوا, واپس لوٹو. وراءکم, اپنے پیچھے. فالتمسوا نورا,
اور نور کو تلاش کرو. ابھی جب یہ گفتگو ہو رہی ہوگی فرمایا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اور اس وقت ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی. لَهُ بَابٌ فِيهِ رَحْمَةٌ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. اس وقت دیوار کھڑی ہو جائے گی جس کے اندر اللہ کی رحمت ہوگی اور باہر اللہ کا عذاب ہوگا. اس آیت میں وہ حصار جو اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان حائل کیا جائے گا، اس میں لفظ سور سے تعبیر کیا گیا ہے. اس آیت میں اس کو لفظ کس سے تعبیر کیا گیا ہے؟ سور کے. اور سورۃ اعراف کی اس آیت میں لفظ حجاب آیا ہے. کیا آیا ہے؟ دیکھو نا، فرمایا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اس دیوار کو یہاں پر فرمایا گیا حجاب، اور سورۃ حدید میں فرمایا گیا سور. کیا فرمایا گیا؟ تو فرمایا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ. تو یہاں پر اللہ پاک نے اسی چیز کو حجاب فرمایا. کیا فرمایا؟ حجاب فرمایا. توجہ فرماؤ. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور آراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے اور وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافے سے پہچانیں گے. یہ جو آراف ہے اس کے اوپر آدمی ہوں گے اور وہ لوگوں کو جو آراف والے ہیں قیافے سے پہچانیں گے. کس سے پہچانیں گے؟ قیافے سے پہچانیں گے. یعنی جنتیوں اور دوزیوں کو وہ آراف والے ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے کہ یہ دوزی ہیں اور یہ جنتی ہیں، یہ جہنم میں جانے والے ہیں اور یہ دوزخ میں جانے والے ہیں. کیونکہ اہل جنت کے چہرے سفید روشن ہوں گے. اہل جنت کے چہرے کیسے ہوں گے؟ سفید روشن ہوں گے. اور اہل دوزخ کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی. ان کی آنکھیں کیا ہوں گی؟ نیلی ہوں گی. تو یہی فرمایا وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. توجہ ہے نا بھائی؟ آیت نمبر کون سی چل رہی ہے؟ آیت نمبر 46. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم. اہل جنت کو یہ پکار کر کہیں گے السلام علیکم. آہا لم يدخلوها وهم يطمعون، ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر اس کے امیدوار ہوں گے. یہ اعراف والے کبھی بیچ میں کھڑے ہیں نا، تو ان کو سلام کریں گے. ابھی داخل تو نہیں ہوئے لیکن امیدوار ہیں کہ ہمیں بھی اللہ پاک کی رحمت کی امید ہے. جب جنت سے چھوٹ گئے، جب جہنم سے چھوٹ گئے تو جنت میں پہنچ جائیں گے. اب توجہ فرماؤ، یہ فرمایا سلام علیکم. اب لفظ سلام کے اوپر تھوڑی سی بات آئے گی. کس کے اوپر؟ سلام. یہ لفظ دنیا میں بھی لفظ سلام کا باہمی ملاقات کے وقت، باہمی کس کے وقت؟ ملاقات کے وقت بطور تحفہ اور اکرام کے بولا جاتا ہے. بطور گفٹ کے اور بطور اکرام کے دنیا کے اندر بھی السلام علیکم کا لفظ بولا جاتا ہے. السلام علیکم کا لفظ بولا جاتا ہے. اور یہ لفظ بولنا مسنون ہے. لفظ بولنا کیا ہے؟ مسنون ہے، یعنی سنت سے ثابت ہے. بعد موت کے، توجہ فرماؤ، بعد موت کے قبروں کی زیارت کے وقت بھی، پھر محشر میں اور جنت میں بھی یہ لفظ بولا جائے گا. جیسے دنیا میں بولا جاتا ہے تو یہی لفظ قبروں کی جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلفنا ونحن خلفکم یغفر اللہ لنا ولکم. تو یہ قبر پر بھی، اہل قبور کے لیے بھی، محشر میں بھی اور جنت میں بھی یہ لفظ سلام کا بولا جائے گا، بولا جائے گا.
لیکن روایات حدیث اور آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں السلام علیکم کہنا مسنون ہے. توجہ فرماؤ گے تو بات سمجھ آئے گی. روایات سے اور آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر السلام علیکم کا لفظ کہنا مسنون ہے. کیا کہنا؟ السلام علیکم کا لفظ کہنا. لیکن زیارت قبور کے لیے جو کلمہ قرآن مجید میں مذکور ہے وہ بھی بغیر الف لام کے ہے. جو دنیا کے اندر سلام ہے اس کے ساتھ ہے السلام علیکم. کیا ہے؟ اس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے. لیکن وہاں پر جو سلام ہے زیارت قبور کے لیے وہاں پر بغیر الف لام کے ہے. مثلا قرآن حکیم کے اندر قرآن حکیم میں مذکور ہے، فرمایا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. یہ بغیر الف لام کے، بغیر کس کے؟ اور فرشتے جب اہل جنت کا استقبال کریں گے، فرشتے جب اہل جنت کا کیا کریں گے؟ استقبال. اس وقت بھی یہ لفظ اسی عنوان سے آیا ہے، بغیر الف لام کے. بغیر کیا کہیں گے جب استقبال کریں گے فرشتے؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. فرشتے کہیں گے کہ سلام ہو تمہارے اوپر اور تمہارے اوپر خوشیاں ہوں. فادخلوها خالدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو جاؤ. اور یہاں پر بھی اہل اعراف اہل جنت کو جو سلام کر رہے ہیں بغیر الف لام کے ہے. بغیر کس کے ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نادوا اصحاب الجنت ان سلام علیکم. السلام علیکم نہیں کہہ رہے، سلام علیکم. کیا کہہ رہے ہیں؟ نادوا اصحاب الجنت ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون. اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ سلام ہو تمہارے اوپر. ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوں گے لیکن اس کے امیدوار ہوں گے. اس کے کیا ہوں گے؟ امیدوار ہوں گے. اب اس کے بعد آیت نمبر 47 جو ہے بھائی، فرمایا وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْكَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف جا پڑیں گی، یہ اہل اعراف کی بات ہو رہی. جب اہل اعراف نے جنت کو تو اہل جنتیوں کو تو سلام کہا، اور جب ان کی نگاہ پڑے گی دوستیوں کی طرف، کس کی طرف؟ تو اب اس کی بات ہو رہی. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْكَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف جا پڑیں گی، قالوا تو اہل اعراف کہیں گے جو درمیان میں کھڑے ہیں، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. اے ہمارے رب ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیے. یا اللہ ان ظالم لوگوں کے ساتھ ہمیں شامل نہ کیجیے. یعنی جب اہل اعراف کی نظر اہل جہنم پر پڑے گی اور ان کے عذاب اور مصیبتوں کا مشاہدہ کریں گے، اہل جہنم کے عذاب جو ان کو دیے جا رہے ہیں اور جو ان کی مصیبتیں ہیں ان کو جس وقت مشاہدہ کریں گے تو اس وقت اللہ کی پناہ مانگیں گے. اللہ کی کیا مانگیں گے؟ اللہ سے پناہ مانگیں گے کہ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ کیجیے. یا اللہ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ کیجیے. ونادا اصحاب، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 48 ونادا اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو ان کے قیافے سے پہچانیں گے، پکاریں گے، کہیں گے تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا. یہ بھی اہل اعراف کی گفتگو ہے
جو اہل جہنم والوں کو کریں گے. کس کو کریں گے؟ یعنی اہل اعراف اہل جہنم کو خطاب کر کے بطور ملامت کے کہیں گے، بطور ملامت کے کہیں گے کہ دنیا میں تم کو جس مال و دولت کے اوپر ناز تھا، تم کو کفار کو کہیں گے دنیا میں تم کو جس مال و دولت کے اوپر کیا تھا؟ ناز تھا، اور تم کو جس جماعت اور جتھے پر بھروسہ تھا، جس جماعت اور جتھے کے اوپر بھروسہ تھا، اور جس کی وجہ سے تم تکبر اور غرور میں مبتلا تھے، جس کی وجہ سے تم تکبر اور غرور میں کیا تھے؟ مبتلا تھے، آج وہ تمہارے کچھ کام نہ آیا، آج وہ تمہارے کچھ کام نہ آیا. تو پھر توجہ فرماؤ، کھولیے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ، اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو ان کے قیافے سے پہچانیں گے. قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا، کچھ کام نہ آیا. اور پھر اس کے بعد آج کے درس کی اب آخری آیت آ رہی ہے. اب پہلے تو اس کا ترجمہ سنو. فرمایا اَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، کیا یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے لا ينالهم اللہ برحمہ، اللہ ان پر رحمت نہ کرے گا. ادخلوا الجنہ، ان کو یوں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں تم، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تم پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ تم مغموم ہوگے. اس کی تفسیر میں یہ جو آخری آیت ہے، اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب اہل اعراف کا سوال و جواب اہل جنت اور اہل دوزخ سے ہو چکے گا، یہ جو پیچھے سوال جواب ہوئے، جب اہل اعراف کا جو درمیان والے ہیں، اہل دوزخ اور اہل جنت سے جب ان کے سوالات جواب ہو چکے ہیں، کیا جب ہو چکے گے، اس وقت رب العالمین اہل دوزخ کو خطاب کر کے یہ کلمات اہل اعراف کے بارے میں کہیں گے. تو یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ رب العالمین اہل دوزخ کو خطاب فرما کر یہ اہل اعراف کو فرما رہے ہیں. کس کو فرما رہے ہیں؟ اہل اعراف کو فرمائیں گے. کیا کہ اہل دوزخ کو اللہ پاک فرمائیں گے کہ جن اہل اعراف کے متعلق تم لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے، دوستیوں کو کہیں گے اللہ پاک کہ تم ان کے متعلق کیا کیا کرتے تھے؟ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ان کی مغفرت نہیں ہوگی، ان کی مغفرت، کیونکہ یہ تو اعراف میں کھڑے ہیں، ان کی مغفرت نہیں ہوگی اور ان پر رحمت نہیں ہوگی، ان کی رحمت نہیں ہوگی. سو اب دیکھو اللہ پاک فرماتے ہیں ہماری رحمت کو، سو اللہ پاک فرماتے ہیں اب دیکھو تم ہماری رحمت کو. اور اس کے ساتھ ہی اہل اعراف کو اللہ پاک خطاب فرمائیں گے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، جاؤ جنت میں، جو درمیان والے ہو تم بھی جنت میں جاؤ، تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر پچھلے معاملات کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ آئندہ تم کو کوئی غم و فکر ہوگا. فرمایا ادخلوا، آخری حصہ، ادخلوا الجنہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اے اہل اعراف تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ اور تمہارے اوپر کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا. اللہ پاک ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ